بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولوانی ٹی وی۔ ایک بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے آگے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، آپ کو کبھی کسی کوڑے کے ڈبے سے یا کہیں پڑے ہوئے کچرے سے کوئی بہت مہنگی چیز ملی ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ لوگوں کی ایسی ہی عجیب سی کہانیاں سناؤں گا۔ 2006 میں فلیپینز میں ایک مچھیرا اپنی کشتی پر تھا کہ اچانک طوفان آ گیا۔ اس کی کشتی پلاوان نام کے ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں اس کی نظر ایک بہت بڑے اور خوبصورت پتھر پر پڑی۔ یہ سفید رنگ کا پتھر کچرے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اس مچھیرے کو یہ پتھر اتنا پسند آیا کہ اس نے اس کو واپس لے جانے کا فیصلہ کیا اور پورے 10 سال تک اس کو اپنے گھر کے اندر سنبھال کر رکھا۔ 2016 میں اس کے گھر میں آگ لگ گئی۔ اس کے گھر کا تھوڑا سا سامان ہی صحیح سلامت رہا، جس میں یہ پتھر بھی شامل تھا۔ تب وہاں کے ٹورزم آفیسر کی نظر اس پتھر پر پڑی۔ یہ مچھیرا جانتا ہی نہیں تھا کہ 34 کلو بھاری یہ پتھر دراصل ایک موتی تھا۔ یہ دنیا کا وہ سب سے بڑا پرل تھا جو دریافت ہوا تھا۔ اس کی قیمت $100 ملین لگائی گئی، یعنی 1600 کروڑ روپے سے بھی زیادہ۔ جس پتھر کو اس مچھیرے نے کچرے سے ڈھونڈ کر 10 سال تک سنبھال کر رکھا، وہ ایک ایسا موتی نکلا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ 2007 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک عورت سڑک پر چل رہی تھی۔ اس کا نام الزبتھ گبسن تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک پینٹنگ پر پڑی۔ یہ پینٹنگ ایک کوڑے کے ڈبے کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ الزبتھ کو یہ پینٹنگ کافی پسند آئی۔ اس نے اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ یہ حیران ضرور تھی کہ اتنی خوبصورت پینٹنگ ایک کوڑے کے ڈبے میں کیا کر رہی ہے، اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ ایک کافی مشہور پینٹنگ ہے جو میکسیکن آرٹسٹ روفینو تمایو نے بنائی تھی۔ اس پینٹنگ کا نام 3 پرسونیجز تھا۔ اس کو 1977 میں کسی نے ایک آرٹ گیلری سے چرایا تھا، اور 30 سال کے بعد یہ ایک کوڑے کے ڈبے میں کیسے پہنچی کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن الزبتھ کی قسمت ضرور کھل گئی، کیونکہ بعد میں یہ تاریخی پینٹنگ $1 لاکھ کی بکی تھی۔ 2000 میں اٹلی میں رہنے والے لوسیانو فیگیانو کو اپنے گھر کا ایک باتھ روم ریپیئر کرنا تھا۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنے باتھ روم کے نیچے ایک پائپ کو نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے جب یہ پائپ نکالا تو یہ حیران رہ گیا۔ اس کے باتھ روم کے بالکل نیچے ایک الگ ہی دنیا موجود تھی۔ یہ کافی سارے کمرے تھے جہاں انتہائی قدیم چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ مٹی کے مجسمے، قدیم زیورات، قیمتی برتن۔ اس کے باتھ روم کے نیچے بڑے بڑے چیمبرز بھی بنے ہوئے تھے۔ ان چیمبرز کے اندر پرانے زمانے میں بیمار لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تہخانہ کسی بادشاہ نے بنوایا ہو، جس کے اوپر لوسیانو کا باتھ روم اور پورا گھر بنا ہوا تھا۔ لوسیانو نے اس جگہ کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ دوستو، کچھ خوش قسمت لوگوں کو کوڑے کے ڈبے سے قیمتی چیزیں مل جاتی ہیں، جیسا کہ 2018 میں ساؤتھ کوریا کے انشیون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک کلینر کوڑے کا ڈبہ صاف کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ یہ سونا تھا، یعنی گولڈ۔ یہ سونے کی 7 بڑی بڑی اینٹیں تھیں جو کوڑے کے ڈبے میں پڑی ہوئی تھیں۔ ساؤتھ کوریا میں گولڈ پر ٹیکس نہیں لگتا، اسی لیے کئی لوگ ساؤتھ کوریا سے دوسرے ملکوں میں گولڈ سمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید کسی نے ڈر کر جلدی میں اس کوڑے کے ڈبے کے اندر یہ اینٹیں چھپا دی ہوں۔ بہرحال ان اینٹوں کی قیمت $3.25 لاکھ تھی، یعنی 5 کروڑ روپے سے بھی زیادہ۔ اسی طرح نومبر 2014 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک فقیر کو کوڑے کے ڈبے سے $2 لاکھ ملے تھے، یعنی 3 کروڑ روپے۔ اس آدمی کا نام بیری ہولڈن تھا۔ یہ ایک بینچ پر لیٹا ہوا تھا جب اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو کوڑے کے ڈبے میں اپنا بچا ہوا سینڈوچ پھینک رہا تھا۔ بیری کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے وہ سینڈوچ نکالنے کے لیے اس کوڑے کے ڈبے میں دیکھا تو اس کی نظر ایک بیگ پر پڑی جس میں $2 لاکھ موجود تھے۔
یہ کس کے تھے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن بیری نام کے اس فقیر کی قسمت ضرور کھل گئی۔ 2007 میں امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج میں ایک بہت بڑا فراڈ ہوا تھا۔ ہزاروں لوگوں کو غلط مشورے دے کر ان کی انویسٹمنٹس کو جان بوجھ کر ڈبایا گیا۔ اس فراڈ کا ذمہ دار فیبرس اسٹور نام کے ایک آدمی کو ٹھہرایا گیا، لیکن اس کے پیچھے کئی اور لوگ بھی شامل تھے۔ یہ سارے لوگ کیسے پکڑے گئے، یہ ایک انتہائی عجیب کہانی ہے۔ انہی دنوں نیو یارک کے ایک آدمی کو ایک کوڑے کے ڈبے سے ایک پرانا لیپ ٹاپ ملا۔ اس نے یہ لیپ ٹاپ اپنی ایک دوست کو دے دیا۔ یہ کوئی معمولی لیپ ٹاپ نہیں تھا، اس میں اس اسٹاک ایکسچینج فراڈ کے متعلق کئی ثبوت موجود تھے، فائلز، ریکارڈنگ، بہت کچھ، جس سے اس کیس کو سالو کرنے میں مدد ملی۔ یہ لیپ ٹاپ کوڑے کے ڈبے میں کیسے پہنچا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ اور دوستو، آخری واقعہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ یہ عجیب کہانی ایک 83 سال کے امریکن آدمی کی ہے۔ اس کا نام ایڈورڈ جان ہے۔ اس آدمی کی ایک عجیب سی عادت تھی، یہ کوڑے کے ڈبوں میں لاٹری کے ٹکٹس تلاش کرتا تھا۔ 2006 میں اس کو ایک ایسا ہی لاٹری کا ٹکٹ ایک کوڑے کے ڈبے سے ملا۔ یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ اس آدمی کی اس ٹکٹ سے لاٹری نکل آئی، اور وہ بھی $10 لاکھ کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ٹکٹ دراصل کیون ڈونوین نام کے ایک آدمی نے خریدی تھی۔ بعد میں اس آدمی نے اس ٹکٹ کو کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا تھا۔ اس نے ایڈورڈ پر کیس کر دیا کہ یہ لاٹری کا ٹکٹ اس کا ہے۔ یہ کیس امریکہ میں کافی مشہور ہوا تھا۔ بعد میں ایڈورڈ جان نے $10 لاکھ میں سے $1,40,000 اس آدمی کو دے دیے تھے۔